اللہ کرے چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوں اور کوئی اچھی خبر آ جائے۔ اس وقت نعیم لودھی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ نعیم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ ابھی حادثہ تو یہ پیش آیا ہے، ہم سبھی دعا گو ہیں کہ اللہ کرے کہ ہمارے تمام فوجی افسران محفوظ ہوں۔ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس علاقے کو اور اس واقعے کے حوالے سے؟ آپ کو کیا سمجھ آ رہا ہے، کیا ہوا ہوگا؟ جی ابھی تک تو کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہی نظر آتا ہے، بہرحال جب مکمل طور پہ تحقیقات ہوں گی تو پتہ چلے گا۔ ہیلی کاپٹر کو اتنا سیف موڈ آف ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے، کیونکہ جب اتنی کوئی خرابی پیدا ہو تو یہ گلائڈ وغیرہ نہیں کر سکتا، تو اس لحاظ سے اس قسم کا حادثہ عموماً خطرناک ہوتا ہے۔ لیکن جیسے آپ نے کہا کہ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ کرے کہ جانیں بچ گئی ہوں لوگوں کی جو اس میں سوار تھے۔ نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں پاکستانی افواج کے سینئر ترین افسران کیسے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر اس قوم کی خدمت کرتے ہیں اور عوام کی خدمت کرتے ہیں۔ آپ جانتی ہیں، سب کو معلوم ہے کہ وہ فلڈ ریلیف آپریشن کی سپرویژن خود کر رہے تھے کور کمانڈر، اور ہر جگہ اتر کے دیکھ رہے تھے کہ صورتحال کیسی ہے اور کیا ہے۔ آپ نے صحیح کہا کہ وہاں پر چونکہ سیلابی صورتحال ہے، جس علاقے میں یہ اطلاع آئی ایکسیڈنٹ کی، تو اللہ کرے کہ سب خیر عافیت ہو، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ان میں سے لوگ جو ہیں وہ اللہ کرے کہ صحیح سالم ہو۔ لیکن بہرحال کے علاوہ اس پہ کچھ نہیں کیا جا سکتا، انتظار کرنا پڑے گا جب تک کہ کوئی پراپر خبر مل نہیں جاتی ہے۔ تو اچھا نعیم صاحب، ابھی یہ ساری صورتحال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 6:50 پر اس آپریشن کا آغاز کیا گیا، جس میں ابھی ان کی تلاش کا جو کام ہے وہ جاری ہے۔ اتنی آبادی نہیں ہے اس علاقے میں، پھر سیلاب کی بھی صورتحال ہے، تو آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے؟ اب تقریباً 11:30 بجنے والے ہیں، تو یہ آپریشن میرا خیال ہے تاحال جاری ہے، تو آپ کو لگتا ہے اتنا ٹائم جو لگ رہا ہے وہ کیوں لگ رہا ہوگا؟ جی چونکہ اندھیرا ہے، اور جیسے آپ نے کہا آبادی نہیں ہے، نزدیک کوئی پولیس پوسٹ ایسی نہیں ہے جہاں سے لوگ فوراً پہنچ سکیں، جو کہ دستے نکل گئے ہیں فوج کے، ان کی تلاش میں زمینی دستے بھی اور ہیلی کاپٹرز بھی سرچ آپریشن کر رہے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے وہ اس علاقے کی نشاندہی تو کر لی ہے جہاں پر یہ کریش ہوا ہے، لیکن پانی اور اس صورتحال کی وجہ سے شاید ابھی تک وہ صحیح پتہ نہیں لگا سکے کہ کیا بنا ہے کیا نہیں، تو اس لیے دعا کے علاوہ فی الحال ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ اچھا یہ بھی مجھے بتائے گا نعیم صاحب کہ عام طور پر جب اس طرح جایا جاتا ہے کسی آپریشن پر یا پھر فضائی معائنے کے لیے، تو پہلے ساری صورتحال دیکھی جاتی ہے کہ موسم کیسا ہے، اور جس ہیلی کاپٹر میں آپ جا رہے ہیں اوبیسلی اس کے ٹیکنیکل فالٹس یا پھر اس کی مینٹیننس کا خاص خیال رکھا جاتا ہے، تو ممکنہ طور پر یہ کس طرح کا فالٹ ہوتا ہے جو کہ اچانک بھی نکل سکتا ہے یا جس کا پتہ نہیں ہوتا، اور ہیلی کاپٹر جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ ایک سیفسٹ موڈ آف ٹرانسپورٹ نہیں ہے؟ جی یہ ایکویرل ہیلی کاپٹرز ہیں، اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کے پاس جو اچھے ہیلی کاپٹرز ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور یہ 2 ہیلی کاپٹر سے ایک پہنچ گیا خیر وافیت سے فیصل بیس کراچی میں، جس میں کہ ADC بھی سوار تھے جنرل صاحب کے، جنرل سرفراز کے، تو جب یہ نہیں پہنچا تو بعد میں تشویش ہوئی تو سرچ آپریشن شروع ہوا ہے۔ تو ٹیکنیکل فالٹ کا تو برانڈ یہ ہے کہ کوئی پتہ نہیں چلتا، یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ مشین ہوتی ہے ہیلی کاپٹر، اس میں بہت قسم کے فالٹ جو ہے وہ جنم لے سکتے ہیں، لیکن اس کا مین پرابلم یہ ہے کہ چونکہ یہ سارے پنکھے پر ہی چلتا ہے اور کوئی اس کے پر وغیرہ نہیں ہوتے، گلائڈ نہیں کر سکتا، تو جب بھی اس کا انجن رک جائے یا کوئی پنکھوں میں ایسی خرابی پیدا ہو جائے کہ وہ رک جائے یا کوئی اور ایسا مسئلہ ہو، تو پھر یہ کافی فیٹل ہوتے ہیں ایکسیڈنٹ نارملی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے اور ہمیں انتظار کرنا چاہیے جب تک کہ صحیح خبر مل نہیں جاتی۔ صحیح۔ اچھا ہمارے ساتھ بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب بھی ہیں۔ محمود صاحب، آپ کے خیال میں جب بلوچستان کے علاقے لسبیلا کا بھی پتہ چل گیا ہے، پھر کچھ ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ سسی پنو کے مقام پر یہ